رہی تھی کہ میں یہاں پہ حاضر ہوتا، میں مسلسل کی حالت جنگ میں ہوں۔ اللہ شفاعت۔ کچھ ذمہ داریاں ہیں کاندھوں پہ، کچھ فرائض ہیں، کچھ مشن ہیں، ان کو لے کے چلتا ہوں۔ صبح شام کی مصروفیت ہے، آرام کا وقت نہیں ملتا۔ اب روح پر یہ جسم بھی جو اوڑھا ہوا ہے یہ پرانا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن وعدہ آپ کر لیتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب تک کوئی بڑا عذر نہ ہو اس وقت تک وعدہ خلافی نہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ وعدے پورے کرنے میں بھی اللہ ہی مددگار ہوتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کدھر کوئی وعدہ پورا کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمت کر گئے، یہاں پہ پہنچے، یہاں کی پوری انتظامیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ 100 سال سے زیادہ، کتنا عرصہ ہو گیا سے 150 سال سے زیادہ ہو گیا حضور کی شان میں رجبی کے نام سے یہ محفل سرزمین اچ میں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور اگر یہی غلو رہا، یہی طلب رہی، یہی توجہ رہی تو انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کیونکہ یہ وعدہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ تو قرآن میں رب نے خود فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مسلمانوں ذرا حقیقت یہ جو شب معراج ہے نا، یہ بھی اسی ورفعنا کی ایک جہت ہے کہ ذکر کیا نبی کا صرف کائنات کی حدود میں بڑھایا ہے رب نے، سبحان اللہ، یا حد کائنات سے زیادہ جہاں کوئی شے ہے ہی نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نتھنگنس، یا کائنات کی تخلیق سے پہلے مکان کی حدود۔ دیکھو مکان کیا ہے، یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ یہاں پڑا ہے، اب اٹھا کے یہاں رکھ دیا، یہ ریفرنس ہے۔ اچھا پہلے یہاں تھا، اب یہاں۔ جب کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کائنات ہے ہی نہیں، چرند پرند ہے ہی نہیں، سیارے سیارچے ہے ہی نہیں، ستارے سورج ہے ہی نہیں، کہکشائیں ہیں ہی نہیں، جب کوئی ہے شے ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے بے کرانی ہے نا، لا مکانی ہے نا، لا زمانی ہے نا۔ تو حضور کا ذکر جو ہے وہ اس کی بے کرانی کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر بلند کیا ہے اس نے جس کو حدود کے پیرایوں میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک خاص طبقہ ہے جو اہل سنت کے عقائد کا فیس بک پر اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ مذاق اور تمسخر اڑا رہا۔ اچھا تو یہ بابا تھا جس کا مزار ڈوب گیا ہے، اس نے بچانا تھا سیلاب سے۔ ہاں جب سے کیمرہ آیا ہے نا اس وقت سے کسی ولی کی کرامت نظر نہیں آئی۔ معاملہ یہ ہو گیا نا، اعتراض تو پہلے کرتے تھے جی کہ معراج نہیں ہے جی، یہ جسمانی نہیں ہے جی، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے جی، پہلے اس طرح کی بات کرتے تھے تو علماء جیسے جواب دیتے تھے۔ اب انہوں نے اور نیا طریقہ اختیار کیا، فیس بک پہ پوسٹ ڈال دی۔ دیکھو یہاں پر اصول کی بات سب سے پہلے بتاتا چلوں، یہ 20 منٹ میری زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اصول یہ ہے، سائنس کیا ہے؟ سائنس علم انسانی ہے،
قرآن کیا ہے؟ علم ربانی ہے. اس میں جو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، جو گزر گیا یا جو آئے گا، وہ کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم. میں جب چھوٹا تھا اسکول میں پڑھتا تھا تو یہ ستاروں اور سیاروں کے بارے میں جب پڑھا جاتا تھا، کاسمک سائنس کے حوالے سے بات ہوتی تھی، تو کہتے تھے یہ جو چاند ہوتے ہیں نا یا جو سیارے ہوتے ہیں نا، یہ سورجوں کے گرد حرکت کرتے ہیں. دو حرکتیں، ایک مدار میں کرتے ہیں، ایک محور میں کرتے ہیں. اور سورج جو ہے وہ ساکت ہوتے ہیں، وہ ثابت ہوتے ہیں. سورج حرکت نہیں کرتے. اور اس کے گرد جو ہے جیسے زمین ہے وہ سورج کے گرد ایسے بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی گھوم رہی ہے. ایسے گھومتی ہے تو دن اور رات بنتے ہیں، ایسے گھومتی ہے تو موسم تبدیل ہوتے ہیں، سردی گرمی بہار خزاں. اچھا، جب ہم یہ پڑھ رہے تھے اس وقت قرآن کہتا تھا ستارے اور سیارے سب کے سب محور اور مدار پہ حرکت کرتے ہیں. تو اس دور میں، میرے بچپن کا دور تھا، یہ بڑا اعتراض کیا جاتا تھا، یہ سائنس تو یہ کہتی ہے قرآن میں، تو یار یہ جو ہے نا. اس کے بعد پھر سائنس تھوڑی سی بڑی ہوئی، ہم میٹرک میں آ گئے، ایف ایس سی میں آ گئے، تو سائنس نے کہا نہیں وہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ستارے بھی حرکت کرتے ہیں لیکن وہ مدار میں حرکت نہیں کرتے بلکہ صرف محور میں حرکت کرتے ہیں. اب سائنس تبدیل کر رہی ہے اپنا موقف، لیکن قرآن کا وہی موقف ہے کہ ستارے اور سیارے اپنے محور اور مدار پہ حرکت کرتے ہیں. اچھا، ہم ایف ایس سی وغیرہ ہو گئی، تعلیمی سلسلہ پورا ہوا، نوکری لگ گئی. نوکری بھی ایسی لگی کہ جہاں پر اتفاق سے نائٹ نیویگیشن یا ڈیزرٹ نیویگیشن، صحرا میں راستہ تلاش کرنا یا سمندروں میں، بھئی یہاں شہر میں ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے یار یہ فلاں جگہ پیٹرول پمپ آوے سے یار ان دے بعد ہو یار وہ ٹال دا ہے لگا کھڑا ہے، وہ ملکان دا ٹال ہے. اچھا انہیں کھمبے پاسے موڑ ویسو وہ مٹھائی کی دکان ہے نا، انہیں بالکل کوئی راستہ بتانے کے لیے کوئی زمینی نشان ہوتا ہے. اب سمندر میں کون سا زمینی نشان ہے؟ جی وہ جدھر ویل مچھلی نظر آئے گی تو وہاں سے بائیں مڑ جانا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. صحرا میں جہاں کوئی جھاڑی نہیں، کوئی درخت نہیں، ہلتے نگاہ تک صحرا ہی صحرا ہے. پورے نقشے میں کوئی نشان نہیں نظر آتا آپ کو، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں. وہاں پہ راستہ کیسے؟ تو وہاں پہ وہ راستہ اس ستاروں کی چالوں سے، قطب نما سے. اب وہاں پہ پھر پڑھنا شروع کیا ہم نے. اب جب وہاں پہ پڑھا تو اب سائنس تھوڑی اور بڑی ہو گئی تھی. اب سائنس ماننا شروع ہوئی کہ ہاں ستارے اور سیارے اپنے محور پر بھی گردش کرتے ہیں، مدار پر بھی گردش کرتے ہیں. سائنس تبدیل ہو رہی ہے. قرآن وہی ہے جو 1450 سال پہلے تھا، آج بھی یہی کہتا ہے. تیرے علم میں تبدیلی ہو رہی ہے، رب کا علم پہلے ہی کامل تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تم نے اولیاء کی کرامات کا انکار کر دیا، یہ مزارات ہیں، ڈوب گیا ہے نا، مزار ڈوب گیا ہے نا. اب تم تمسکر ہو رہا ہے بابے نہ مزار ڈوب گئے یار انہیں بچاؤ رہا یار یہ کیا ہے. مزار دے نال جڑی مسجد کھڑی ہے وہ مسجد ہی تے ڈوب گئی ہے، وہ کیدا گھر ہے. تے ول کافر تھی ویسے، ول اللہ سے انکار کرے سے، ول دہریہ پڑھنے سے. اعتراض کر او جڑا پڑھتا ہو، وہ اعتراض نہ کر جس کی سڑک پیر نہ ہو، جو تجھے دہریت کی طرف لے جائے. کل پھر تو خدا کا بھی انکار کر دے گا. اگر آج بچوں کو یہ سکھایا کہ نہیں ان بزرگ
بزرگوں کا کام سیلاب سے ارے نہیں، ان بزرگوں کا کام یہ تمہارے ظاہری سیلاب سے بچانا نہیں بلکہ بدعقیدگی کے سیلاب سے بچانا تھا تمہاری نسلوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں 2024 میں گیا مکہ شریف حج پہ، میرے رب کا احسان ہو گیا، مجھ جیسے خطا کار کو بھی حج پہ ملا، اور شاید ضرورت بھی ہم جیسوں کو ہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ گیا تو جو کھانے کا کمرہ تھا نا، وہ جیسے حاجیوں سب حاجیوں کا ہوتا ہے، میں کوئی خاص پیکج پہ نہیں تھا، جو سارے کا سرکاری پیکج جو ہوتا ہے سارے ہم وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کعبۃ اللہ کی مختلف تصاویر ہیں، مختلف ادوار کی، اس میں ایک تصویر ایسی تھی آدھا آدھا پانی کھڑا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں، بارش آئی ہے تو سارا آدھا آدھا کعبہ ڈوب گیا۔ او کی نہ گھر ہے بیٹا تو کیا نہیں، میں تو نہیں آدھا میرا گھر ہے، جو کہتا ہے میرا گھر ہے تو پھر اس کی قدرت کو انکار کر دو۔ اللہ کا نام لو، اعتراض وہ کرو جو بنتا ہو۔ اپنے مسلک کے عقائد کو بیچنے کے لیے کہیں اپنی نسلوں کو برباد نہ کر دینا۔ مسلک کرنے والے، تو دین کو جس انتشار میں دھکیل رہا ہے وہ دہریت کی طرف جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا۔ کل کو تمہارے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے وجود کا انکار کر دیں گے تو کیا کرے گا؟ میرا پوتر ہاتھ ہو چکا ہے یار، میرے ہاتھ پہلی گال تو یہ ہے کہ قابل کہنی، دوسری گالے میں کوئی تکلیف تھی دیئے، دیکھو مجھ سے کوئی بہتر شخص میرا ہاتھ چومے کتنی تکلیف ہوگی۔ بے شک بے شک سچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا جب سے کیمرہ آیا ہے تو اولیاء کی کرامات نظر نہیں آ رہی نا، ویری گڈ۔ ہم تو ایمان یہ لے کے آئے تھے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کیمراتہ، وہ کتب ہی ہے نا، اندے بال شاید انہیں پڑھ دے ہو سے۔ اور کتاب کیا کہتی ہے؟ اٹھاؤ کتاب اللہ کی، کتاب کہتی ہے اللہ نے مریم کو بیٹا دیا جبکہ مریم کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی معجزہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مریم نبی نہیں ہے، مسیحا کی ماں پاک باز ماں طیبہ ماں طاہرہ ماں، وہ قیامت تک جس کی پاک دامنی کے وسیلے سے عورتیں پاک دامنی طلب کرتی رہیں گی، جس کی پاک دامنی عورتوں کے لیے معیار بنا دی رب نے، سبحان اللہ، وہ ولیہ ہے، نبی نہیں ہے۔ انہا مطلب ہے بلگوندہ انکار کرے سے، اس کا مطلب ہے تو اب بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر بھی تہمت لگائے گا کیونکہ تیرے کیمرے کی آنکھ میں نہیں آیا۔ لعنت تیرے کیمرے پر اور اس کی آنکھ پر، بلکہ تیری آنکھ پر اور تیری عقل پر۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ملکہ سبا، ملک سبا کی ملکہ، نام اس کا بلقیس تھا، اس کا تخت لے کے آنا 80 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، کتنے ہاتھ اونچا، اتنا بڑا وجود کون لے آئے گا؟ ایک درباری جو انسانوں میں سے ہے، ایک صحابی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ جن نہیں لا سکا، وہ لے آیا چشم زدن میں پلک چھپکتے میں۔ میں نہیں کہتا، کتاب کہتی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو ایمان کتاب پہ لائے تو کتاب تو ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ماننا، وہ لے آیا، کیا تھا اس کے پاس؟ کمال کیا تھا؟ علم من الکتاب،
کتاب میں سے کچھ علم تھا اپنے علم، اب اس نے ٹیلی پورٹیشن سے کام لیا ہے، یا اس کے وجود کو الیکٹرو میگنیٹک انرجی میں کنورٹ کر کے اس کو منتقل کیا ہے، یہاں پہ انرجی کو دوبارہ ماس میں کنورٹ کیا ہے۔ یہ سائنسی حقیقتیں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، میں تو یہ جانتا ہوں سلیمان نے کہا، اس کے تخت لے آنے پر سلیمان نے کہا ہاذا سبحان اللہ، من فضل ربی، یہ جو تم نے کمال کیا ہے نا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مطلب کیا؟ کیونکہ سلیمان جانتا ہے کہ آنے والا اعتراض کرے گا، آنے والا کہے گا کیمرے پہ ایمان، تو سلیمان نے بتا دیا اگر تو ایمان نہ لایا تو پھر تو رب کے فضل کا بھی انکاری ہو گیا ہے۔ ہم میں سے کون ہے ہاتھ کھڑا کرے جو انکار کرے اللہ کے فضل کا؟ اس سے پہلے ہمارا ہاتھ تو کیا پورا وجود ہی نہ کٹ جائے۔ تو مسلمانوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دینا، اس کے اسکرین شاٹ لے کے آپ کی جو جماعت یہاں پر کرتا دھرتا ہے ان کو بتا کے تو اس کے خلاف باقاعدہ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں روزانہ کی بنیادوں پر کمپلینٹ جمع کرنا شروع کر دو۔ اس کے اسکرین شاٹ لے کے اس قسم کا جو تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جو فتنہ پردازی کی جا رہی ہے، جو انتشار امت میں پھیلایا جا رہا ہے، جو بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، جو بےہودگی کی جا رہی ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے ایکشن لینا پڑے گا۔ صرف صرف نظر نہیں ہے، وہاں پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جواب دینے کے لیے نہیں کیا، اس نے صرف انتشار پھیلانے کے لیے کیا۔ اس کے اوپر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کمنٹ کرنے سے پوسٹ بوسٹ ہو جاتی ہے، یعنی اور لوگوں کو نظر آئے گی، اور لوگوں کو نظر آئے گی، نہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کے سائبر کرائم کا آپ کا بڑا لنک ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہمارے غلام یاسین سومر صاحب بھی، ان کے صاحبزادے بھی بڑے ایکٹیو ہیں، اور دیگر ہمارے استاد صاحب، یہ اب سارے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں۔ جب بھی ہو اسکرین شاٹ لے کے تو بھیج دیا کریں۔ آپ ایک نظام مربوط کر لیں، اس کے اوپر ایک خاص میٹنگ کر لیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو بدعقیدگی کا تمہار ہے اور ہمارے عقائد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جب تک آپ نہیں ایکشن، آپ دیکھیں آپ یہ ایکشن لینا شروع کریں، ایسے ایسے بند ہونا شروع ہوگا، بھاگیں گے۔ وہ جہنم کا جہنمی چپ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ایکشن لینے کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ اس کے اوپر بات کر لیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مجھے پتا ہے آپ 2-3 دن سے علماء کو سن رہے ہیں، انہوں نے ساری جہتیں بیان کر دی، میں بس 2-3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے معراج کہتے کس کو ہیں؟ عروج کو، اعراج کو، بلندی کو، فخر کو، عظمت کو۔ اگر یہ خواب میں ہوئی ہے تو پھر عظمت کہاں کی؟ سبحان اللہ۔ میں رات کو خواب دیکھا کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہوں۔ صبح میں نے بیوی سے کہا چائے لے کے آ، بیوی نے کہا تو خود اٹھ، 2 کپ بنا، ایک میرے واسطے گھنا تو ایک آپ پی۔ میں ان کو آکھے میں امریکہ دا پریزیڈنٹ ہاں، رات کو خواب بچ انہیں جتی چاہی دی۔ خواب کی بات کو بھی کوئی عظمت پہ مانتا ہے؟ خواب کی بات بھی کبھی عظمت پر دلیل ہوتی ہے؟ خواب میں تم چائنا کے صدر بن جاؤ،
تم چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاؤ، تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. صبح اٹھو گے لوگوں کو بتا دو میں خواب میں یہ تھا، چل کیا اپنا کام کر. صحیح بات ہے. میرے مغرور لت یہ کہانیاں نہ سنا، پاگل تھی گئے انہیں چیتا رال گئے ہاری نہ چیتا رال گئے. خواب کی بات پر مجھ سے اب جاگ کے پروٹوکول مانگ رہا ہے. تو اگر تو معراج ہے تو پھر خواب نہیں ہے. اگر تو عزت ملی ہے، اگر تو مقام ملا ہے، اگر تو مرتبت ملی ہے، اگر تو عروج ملا ہے اور واقعی ملا ہے تو پھر معراج ہے، تو پھر خواب نہیں ہے، اور خواب ہے تو معراج نہیں ہے. تو یا خواب مان لے یا معراج مان لے، دونوں چیزیں نہیں چلیں گی، دونوں چیزیں. پھر پینترا بدلتا ہے، پھر پینترا بدلے گا، پھر کہے گا نہیں وہ خواب کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں روحانی تھی. روحانی تھی، اچھا روحانی تھی. چلو 11 مہینے جرا کریں دے انکار روحانیت دا، جرا بابیا کو نہیں مندا، جرا آدھے بیت دا کیا مطلب ہے، مرید کیوں تھی دے رہے، مرشد کیا کریں دے. 11 مہینے جو روحانیت کا انکار کرتا رہے، رجب کے مہینے میں آ کے روحانیت چلیں دے. کیا دی تقریر تھی. بڑی حیرانی والی بات ہے یار. ایسے مطلب میں کبھی کبھار سوچتا ہوں ان کا بھی ایک الگ ہی لیول ہوگا جہنم میں. دیر کر یعنی کوئی ہک جاتے رکھو نا اپنا عقیدہ. نہیں یہ کیا ہے، تھالی کا بینگن یہ مہینہ آ گیا تو ہم عقیدہ یہ ہو گیا، یہ عقیدہ آ گیا تو یہ ہو گیا، یہ عقیدہ آ گیا تو ہم ناسبی ہو گئے، یہ مہینہ آ گیا تو ہم رافضی ہو گئے، یہ عقیدہ یہ مہینہ آ گیا تو ہم خارجی ہو گئے، یہ مہینہ آ گیا تو دہریے ہو گئے، یہ مہینہ آ گیا تو مسلمہ والے بن گئے، یہ مہینہ آ گیا تو سلمہ کذابہ والے بن گئے. یہ کون سا عقیدہ ہے بھئی؟ ہک رکھ یار، تو یا تو روحانیت انکار کر یا اقرار کر. ہک جاتے میں روحانیت انکار کرے دے دیوال رجب جی من کے معراج جسمانی ہے. اچھا پھر ایک اور چال کھڑے گا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو پتا ہو. وہ کہے گا اچھا آپ بھی تو 11 مہینے روحانیت کرتے ہیں، جب معراج کا مہینہ آتا ہے تو جسمانیت کرتے ہیں. آپ بھی تو 11ویں مہینے میں رجب کے مہینے میں روحانیت کا انکار کر دیتے ہیں. نہ بیٹا نہ، اسا روحانیت دا انکار ہی مہینے کیا نہیں کریں گے. ہم تو کہتے ہیں حضور کو معراج جسمانی اور روحانی اکٹھے ہوئی ہے، حضور جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے. ہم یہاں پر بھی جسمانیت کا یا روحانیت کا انکار نہیں کرتے. مسلمانوں آخری بات کرتا ہوں. دیکھو یہ معراج جو ہے نا ایک استعارہ ہے عروج کا، انسانیت کے. رب نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں اس کائنات کو قیود میں، قاعدوں میں پیدا کیا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اس نظام سے باہر نہیں نکل سکتے تم. سورج ہے، اس سورج کے قاعدے کے مطابق 5 نمازیں پڑھو گے. یہ وقت ہے، اس وقت کی قید میں ہو، تم بوڑھے ہوتے جاؤ گے، اپنا عرصہ گزارو گے، اس وقت کی قید سے نہیں نکل سکتے. یہ جگہ ہے، جگہ کی قید سے نہیں نکل سکتے. اس وقت یہاں بیٹھے ہو، اس وقت تم کراچی میں نہیں ہو سکتے. لیکن اگر یہ وقت میرے لیے یہاں پر رک جائے، سورج وہیں کا وہیں ٹھہر جائے، میں یہاں سے چلا جاؤں کراچی، پھر واپس آ جاؤں ملتان، وہاں پہ 2-4 کام سمیٹ کے پھر واپس آ جاؤں، تو اب اسی لمحے اسی وقت میں میں کتنی جگہوں پر تھا؟ 3 جگہوں پہ. جہاں جہاں میں چاہا چلا گیا، اسی لمحے میں تھا.
یعنی اگر ایک وقت کی قید میرے لیے ٹوٹ جائے تو جگہ کی قید بھی خود بخود ٹوٹ جائے گی. یہ دو بڑی قید ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس میٹرکس میں ہم قید. گویا اللہ نے معراج پر بلا کر، یہ لیلتن کی جو تنوین ہے اس کے اوپر علماء کلام کرتے ہیں، میں اب ضمن نہیں بات کر رہا، اس سے پہلے بات ہوئی ہوگی یقیناً. تو رب نے یہ بتا دیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے زمان و مکان کی قید کو توڑ دیا ہے. پھر حضور تشریف لائے، حضور نے نماز کی بشارت دی. پھر تمہارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. دیکھو یہ سسٹم جو بنایا ہوا ہے نا، اس کے اندر کچھ کھڑکیاں اللہ نے کھولی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تم ویسے تو قید ہو، تم ویسے تو تابع ہو، تم ویسے تو اپنے جسم کی حدود میں ہو، لیکن اگر تم وہ والی بے قراری کی جھلک چاہتے ہو نا جو میں نے مصطفیٰ کو دکھائی ہے اور عطا کی ہے، سبحان اللہ. تو پھر نماز ایسے پڑھ کہ وہ کھڑکی جو نماز والی ہے وہ تجھے معراج تک لے آئے. سبحان اللہ. پھر جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے ساتھ لو لگا کے ویسے نماز پڑھ لے جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہو، پھر وہ عبد القادر 70 جگہوں پہ بھی ایک وقت میں چلا جائے تو حیرت کیا ہے کہ پھر وقت اور جگہ کی قید ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ پھر حیرت کیا ہے؟ پھر کیمرہ نہ کرنا، کیمرہ نہ کرنا. مسلمانوں، سبق معراج کا آج کے لیے میری طرف سے نماز کا ہے. نماز کا ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کے گھر کی پہچان ہے نماز. میں لائبیریا میں اقوام متحدہ کا مندوب کی حیثیت سے گیا تو وہاں پر ایک عیسائیوں کی تبلیغی جماعت ہے، حرکتیں ان کی بھی انہی والی ہیں. پیسے کا لالچ دے کے اور اس کا لالچ دے کے لے جاتے ہیں. اس کی خاتون تھی، ایلینور نام تھا اس کا، یہ ان کا بڑا مذہبی سا نام ہے ایلینور. تو مجھے کہنے لگی کہ میجر پچھلا جو او سی تھا یہاں فویا کا کاؤنٹی کا جو کمانڈر تھا وہ مسلمان نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں وہ بھی مسلمان تھا. کہ نہیں وہ مسلمان نہیں تھا. میں نے کہا اچھا تمہیں پتا ہے؟ کہ نہیں ہاں مجھے پتا ہے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کیا اس نے بتایا تھا؟ کہ نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. مومنوں، یہ نماز تمہارے ایمان کی شناخت اور پہچان ہے، یہ وجہ ہے تمہارے ایمان کا، یہ چہرہ ہے تمہارے ایمان کا. جیسے تم اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہو نا، ہم کہتے ہیں نا وجہ. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو وجہ کہتے ہیں عربی میں، چہرے کو جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں. یہ وجہ ہے ہماری پہچان کی. ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی کا وجہ ہے نماز. نماز ضرور پڑھنی، نماز نہیں چھوڑنی. نماز مان ہے نبی کا. آپ وہ حدیث پڑھیں نا نماز کی، یہ 2-3 جملے ملے پھر نماز پڑھتے. حضور نے جب 5 ہو گئی نا، 50 سے 5 ہو گئی نا، تو پھر اسی نبی مکرم نے عرض کی آقا یہ 5 مشکل ہو جائیں گی، 2 کروا لیں. تو تمہارے نبی نے تم پر اور مجھ پر یہ مان کیا کہ نہیں میرا امتی 5 پڑھے گا. میرے آقا نے
ہم پر یہ مان کیا ہے. مان کیا سبحان اللہ واقعی سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. وہ معراجوں والا نبی، وہ جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، جس کے ذکر کو رب نے بےقراری عطا کر دی، لا زمانی و لا مکانی دے دی. وہ ہم خطاکاروں پر ایمان کرے. سبحان اللہ اپنی امت پہ مان کرتے امت پڑھے نا دکھائے نا مر نہ جائے ایسا امت. نبی کے نام کو نہ توڑو. امتی ہو یہاں پہ نبھا لو. وہ نبھانے والا اس سے بہتر نبھانے والا کوئی جب محشر میں حاصل سب کو مجتمع کر لے گا پھر بتائے گا نبھانے کا معیار کیا ہوتا ہے. لیکن اس نے مان کیا ہے میرا امتی 5 پڑھے وما علینا